पैदाइशी तौर पर ना बाजू हैं ना ही टांगे हैं, लेकिन ये बहादुर लड़की जिसका नाम किरण है, बीएस इंग्लिश किया हुआ है इसने। ख्वाहिश क्या थी बनने की? सीएसएस ऑफिसर। यहाँ तक कि मुंह में पेन डाल के 3-3 घंटे का पेपर मैंने दिया है। तो रिश्तेदारों में लोग यही कहते थे, पढ़ के क्या करेगी, क्यों कर रहे हो इसके लिए इतना कुछ। शहबाज शरीफ ने भी मैंने सुना है बुलाया था, भी था सुना आपको, कोई पैसे भी काफी भेज दिए थे उन्होंने। मेरे अकाउंट में पड़े हुए हैं लेकिन वो मुझे रिसीव नहीं होते। कभी उसका कोई इशू निकल आता है, कभी कोई इशू निकल आता है। पैदाइशी तौर पर ना बाजू हैं ना ही टांगे हैं, लेकिन ये बहादुर लड़की जिसका नाम किरण है, रहीम यार खान की रिहायशी है और वहाँ पर बीएस इंग्लिश किया हुआ है इसने। लेकिन ख्वाहिश ये थी कि मैं सीएसएस करूँ, कोई पुलिस फोर्स ज्वाइन करूँ, मुल्क के लिए कुछ करूँ और अपने जैसे लोगों के लिए कुछ करूँ जिनको लोग पूछते नहीं हैं। बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ये वो वक्त था जब ये ऐसे पैदा हुई तो अपने रिश्तेदारों ने मुंह फेर लिया और अपने रिश्तेदार बातें बनाने लग गए। जब पढ़ाई स्टार्ट की फिर रिश्तेदारों के ताने, फिर करीबी दोस्त अहबाबों के ताने, फिर स्कूल जाना, कॉलेजेस जाना, वहाँ जाके बातें सुनना, एग्ज़ाम्स के दौरान टीचर्स का कहना कि बीबी तुम कैसे पेपर दे सकती हो। तो ये दिल दुखाता है। दिल दुखाने इतना दुखा कि ये लड़की अब हिम्मत हार गई। कहते मैं हिम्मत हार गई हूँ, मेरी पहले ख्वाहिश थी सीएसएस करने की लेकिन अब मैं नहीं करना चाहती क्योंकि मैं हिम्मत हार गई हुई हूँ। लेकिन बड़े शर्म की बात है कि जिन लोगों को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए उन लोगों को हम लोग नीचा दिखाते हैं या कमतर दिखाने की कोशिश करते हैं। और मेरी बहन, मैं सलाम पेश करता हूँ आपको सबसे पहले, और आप जैसी ख़वातीन हमारे लिए बाइस फ़ख्र हैं। बड़ी मुश्किलात आई। सबसे पहले तो हम लोग उस तरफ आते हैं, पैदाइश के बाद जब पढ़ाई शुरू करने लगी थी, रिश्तेदारों में, दोस्त अहबाब में सब ने रोका कि पढ़ाई क्यों करवानी है, क्या करेगी, नौकरी नहीं मिलेगी। वो क्या बातें थी, वो बड़ा दिल दुखता है उन चीज़ों से। जी बिल्कुल। जब मैंने पढ़ाई शुरू की तो बहुत सारी मुश्किलात थी। स्कूल जाने में मसला होता था, आने जाने में मसला होता था। तो मुझे सबसे पहले मुझे संभालने में जो मसला होता था तो उसको देख के मेरे अक्सर जो रिश्तेदारों में लोग यही कहते थे, पढ़ के क्या करेगी, क्यों कर रहे हो इसके लिए इतना कुछ, क्या कर लेगी पढ़ के। तो मैं फिर सोचती थी और अपने घर का ज़हन ये था कि पैसे ज़ाया हो रहे हैं। जी बिल्कुल। और मैं फिर अपने घर वालों को यही कहती थी कि नहीं, आप लोगों ने इनकी बातों में नहीं आना, मैं कुछ करूँगी, मैं पढ़ के दिखाऊँगी। और पढ़ाई की, कॉलेजेस जाती रही। अब आपने माशाल्लाह बीएस इंग्लिश कर लिया है। जी अल्हम्दुलिल्लाह कर लिया। बड़ी मुश्किल डिग्री की, ये जो उसकी सीएसएस करने की ख्वाहिश क्यों छोड़ दी? मुश्किलात ही इस तरह की हैं, बहुत सारी मुश्किलात हैं। मतलब मैं शुरू से अपने आप को लेके चलती आई हूँ कि नहीं किरण, यहाँ नहीं गिरना, यहाँ से उठो, यहाँ से उठो। लेकिन अब जब मैंने अपने हद तक जो था वो मैंने कर लिया है, जो मैं कर सकती थी वो मैंने किया है। यहाँ तक कि मुंह में पेन डाल के 3-3 घंटे का पेपर मैंने दिया है, वो मैंने कर लिया है। अब मेरी डिग्री कंप्लीट हो गई है, अब आगे मैं कुछ नहीं कर सकती। सीएसएस करने की ख्वाहिश क्यों छोड़ दी, हिम्मत क्यों हार गई? रहीम यार खान जैसे इलाके में रह के मैं सीएसएस कैसे कर सकती हूँ, मैं नहीं कर सकती। फैसिलिटीज़ नहीं है मेरे पास, एकेडमीज़, अच्छी कोई एकेडमी नहीं है मेरे पास। और ये कोई दुनिया का इतना मामूली सा टेस्ट नहीं है कि मैं इसको रहीम यार खान में अपने बैठ के, फिर मेरे साथ कोई अटेंडेंट नहीं है कि जिसको मैं अपने साथ किसी दूसरे सिटी में रख सकूँ, एकेडमी की फ़ीस पे कर सकूँ या इस तरह का कुछ भी कर सकूँ। आपने बताया कि जब एग्ज़ाम्स देने जाती थी तो वहाँ पर भी लोग जो उस्ताद हैं वही आप तनकीद करते थे? जी वो देख के यही कहते थे कि ये पेपर कैसे लिखेगी, ये कैसे करेगी। और मुझे सबसे पहले जब मैं मैट्रिक में एडमिशन लेने गई थी तो स्कूल वालों ने मुझे रिजेक्ट कर दिया था कि एडमिशन ही नहीं दिया? नहीं, कि ये अगर रेगुलर स्कूल नहीं आएगी तो हम इसको एडमिशन नहीं देंगे। इन सब मुश्किलात के बाद यहाँ पे दिल नहीं टूट जाता था, हिम्मत नहीं यहाँ पे हारी थी कि यार ये इन लोगों को मुझे अप्रिशिएट करना चाहिए और ये लोग मुझे कमतर दिखाते हैं, मुझे एहसास दिलाते हैं कि मेरे बाजू नहीं है, मेरी टांगें नहीं हैं? बिल्कुल सोचा था और वो दिन मुझे अभी तक याद है, मैं बहुत रोई थी। और फिर मैंने अपने घर में दादा अबू से कहा था कि मैं घर पे तैयारी कर लूँगी, आप मेरा प्राइवेट एडमिशन भेज दें, मुझे कोई स्कूल एडमिशन दे ना दे, मैं आगे जाऊँगी। वालिद ने आपका बड़ा साथ दिया, आप बता रही थी। अब वो इस दुनिया में नहीं है,
لیکن انہوں نے آپ کی پڑھائی کے بارے میں آپ کا بڑا ساتھ دیا. جی بالکل بہت ساتھ دیا ہے انہوں نے. کبھی مجھے پڑھنے سے نہیں روکا. جہاں تک ان سے ہو سکا وہ مجھے اسکول چھوڑ کے آتے تھے, مجھے اسکول سے لے کے آتے تھے روٹین سے. روٹین سے. اور 5 منٹ 15 منٹ پہلے جا کے بیٹھے ہوتے تھے کہ میری بچی کو گرمی بہت زیادہ لگتی ہے, میری بچی کی گرمی میں بیٹھی نہ رہے. گرمی میں بیٹھی. آج والد حیات ہوتے تو اپنی بیٹی کرن کو دیکھ کے کتنا فخر محسوس کرتے. بالکل فخر محسوس کرتے کہ میری بیٹی نے منہ سے پین پکڑ کے اپنی جو گریجویشن ہے وہ کمپلیٹ کی ہے. وہ رشتہ دار جو باتیں کرتے تھے کہ پڑھا کے کی کرنا ہے, آج انہیں دکھایا کہ میں نے اچھی تعلیم حاصل کی ہے. اور میرے خیال سے خاندان میں بھی کئی کزنز ہوں گے جن سے بہت اچھی تعلیم کی ہوگی. جی بالکل ہماری فیملی میں بہت کم ہی پڑھے لکھے لوگ ہیں. اور آپ کا ٹاپ میں نام آتا ہوگا. جی الحمدللہ. کیا خواہش کیا تھی بننے کی؟ CSS آفیسر. کوئی بھی پولیس فورس جوائن کوئی بھی بن کے کرنا کیا تھا, مقصد کیا تھا؟ مجھے اپنے جیسے لوگوں کی ہیلپ کرنی ہے. یہ جو باہر پھر رہے ہیں دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں, پڑھ نہیں رہے, کچھ کر نہیں رہے, مجھے ان کے لیے کچھ کرنا ہے. یہاں تک کہ ایک ڈسیبل بندہ ہے, اس کے پاس ایک ویل چیئر نہیں ہے. کیا میری بات سنیں, کیا ہمارے جو ادارے ہیں, ہمارے جو حکمران بیٹھے ہوئے ہیں, کیا ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ ہمارے پاکستان میں جتنے بھی ڈسیبل پرسنز ہیں نا ان کا ڈیٹا ان کے پاس ہے, ان کو فری ویل چیئر نہیں دے سکتے, پرووائڈ نہیں کر سکتے. NGOs بنی ہے, اتنے فنڈ آتے ہیں باہر سے, وہ فنڈ کہاں جاتے ہیں میں یہ پوچھتی ہوں. ہماری حکومت کو یہ سب نظر کیوں نہیں آتا؟ ایک ویل چیئر تک نہیں دے سکتے. عوام کا نہیں سوچا جاتا آپ کے خیال سے؟ اور اسپیشلی جو آپ جیسے ڈسیبل افراد ہیں ان کے بارے میں نے پچھلے تو دیکھا تھا کہ یہاں پہ کچھ نابینا افراد تھے, وہ نوکریوں کے لیے دھکے کھا رہے تھے, مار کٹائی بھی ہوئی, مارا پیٹا بھی گیا کہ اپنا حق کیوں مانگ رہے. بالکل ایسا ہی ہے. آپ سوچیں کہ میں ایک ہاتھ پاؤں کے بغیر لکھ لیتی ہوں نا, یہ میں سمجھتی ہوں میرے لیے بہت آسان ہے. لیکن اگر ایک نابینا انسان ہو کہ پڑھ سکتا ہے, وہ لکھ سکتا ہے, تو میں کہتی ہوں اس سے بڑی کوئی بات ہی نہیں ہے. اچھا, اس کی پریکٹس کیسے کی تھی؟ شروع میں تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ ایک بچہ جس کے ہاتھ ہوتے ہیں وہ جب وہ لکھتا ہے اس کو بھی سالوں سال لگ جاتے ہیں لکھتے ہوئے پڑھتے ہوئے. آپ نے یہ پریکٹس کیسے کی؟ منہ کے ذریعے, گردن کے ذریعے؟ پریکٹس نہیں کی, یہ معجزہ تھا. بس ایک ہی دم میں نے قلم اٹھا کے لکھنا شروع کر دیا. معجزہ تھا. کتنے سال کی تھی تب آپ؟ 4 سال کی. تو والدہ نے پہلی بار دیکھا تھا؟ والدہ میری پرورش جو ہے وہ میری پھپھو اور میری دادا ابو نے کی ہے. اور بہن بھائی کتنے ہیں؟ ہم 3 بہنیں 2 بھائی ہیں. سارے اکٹھے رہتے ہیں؟ جی سب فیملی اکٹھے. پیغام دینا چاہتے ہو؟ اچھا, ایک وہ بات آپ کو شہباز شریف نے بھی میں نے سنا ہے بلایا تھا, وہ کیا کہانی تھی؟ وہ بھی ایک پوری کی پوری کہانی تھی. دیکھیے میں تو شروع سے ہی ان سے مطلب ملنے کی بہت خواہش مند تھی کہ میں ان سے میٹنگ کروں, ان کو اپنی مشکلات بتاؤں. اور تو پھر انہوں نے میرا ایک وہ انٹرویو سن کے مجھے بلوایا تھا لاہور پورے پروٹوکول کے ساتھ. لیکن رات کو جب میں ادھر لاہور پہنچی تو پھر انہوں نے کال کر دی کہ میرا کوئی کام آ گیا شاید, تو میٹنگ کینسل. تو اس ٹائم سے میں رحیم یار خان سے آپ لاہور آئیں؟ جی بالکل رحیم یار خان سے لاہور آئی تھی. اور اسپیشل بلانے پہ آئیں اور پتہ لگا کہ میٹنگ کینسل کر دی آپ کے ساتھ؟ جی بالکل, صبح میٹنگ تھی, رات کو کال کر دی کہ واپس بھجوا دیں, میں بزی ہوں. اب شہباز شریف صاحب یہ آپ کی بیٹے جیسی ہے, اور میٹنگ کے لیے بلایا جاتا ہے, واپس بھیجا جاتا ہے. پیسوں کا چکر بھی تھا, سنا آپ کو کوئی پیسے بھی کافی بھیج دیے تھے انہوں نے تحفے کے طور پر؟ جی بالکل, 7 لاکھ روپے میرے اکاؤنٹ میں ڈپازٹ کیا ہے. ملے آپ کو؟ جی بس وہ میرے نام پہ ہی ہیں, لیکن وہ کبھی کوئی ایشو آ جاتا ہے. کتنے سال ہو گئے؟ ایشو آ جاتا ہے تقریباً, تب میں انٹر میں تھی اور اب میری گریجویشن ہو گئی ہے تقریباً کوئی 6 سال. 6 سال ہو گئے ہیں. وہ کوئی ہوا کھا گئی, کوئی جن لے گیا, کہاں گئے وہ پیسے؟ پتہ نہیں, میرے اکاؤنٹ میں ہوں گے لیکن مجھے وہ ابھی ریسیو نہیں ہوتے. ملے ہی نہیں ہیں؟ ملے اکاؤنٹ میں ہے لیکن کوشش کی نکلوانے کی, نکلتے کیوں نہیں؟ وجہ تو پوچھی ہوگی. وہ ہمارے ڈپٹی کمشنر کے صاحب کے ساتھ میرا اکاؤنٹ جوائنٹ بنا ہوا ہے, تو وہ چینج ہوتے رہتے ہیں, تو وہ آئے دن میرے اکاؤنٹ کا ایشو ہوا رہتا ہے, تو وہ پیمنٹ جو ہے وہ دیکھ کے بھی, جو کمشنر ہے وہ دیکھ کے بھی کوئی شرم محسوس نہیں کرتے کہ کرن کے اتنے چکر لگتے ہیں, ہم لوگ اس کا مسئلہ حل کروائیں؟ ان کے اپنے اتنے کام ہیں, مجھے کون دیکھے؟ آپ کے لیے بیٹھے ہیں نا, ہمارے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. اگر آج انہیں سیٹیں دی ہیں, اگر آپ کو سیٹ مل جائے گی, آپ جیسے لوگوں کے لیے ملے گی, ہمارے لیے ملے گی نا. اگر آج آپ کا مسئلہ حل نہیں کرنا تو کس کا کریں گے؟ پردے نہ ڈالیں, کھل کے بتائیں. نہیں بس میں کیا کہوں, اب میں
سب اپنے کاموں کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, کسی کے پاس ہمارے جیسے لوگوں کے لیے ٹائم نہیں ہے. کوئی پیغام دینا چاہتی ہیں جو آپ کو دیکھ رہے ہیں موجودہ حکمران ہی صاحبزادی نواز شریف, مریم نواز اور بھائی جان آپ جنہوں نے آپ کو بلایا تھا شہباز شریف صاحب نے اور واپس بھیج دیا تھا, ان کے لیے کوئی خاص پیغام؟ جی, سب سے پہلے تو میں اپنے جیسے جو اسپیشل پرسنز ہیں ان کو میں پیغام دینا چاہوں گی کہ میری مثال آپ لوگوں کے سامنے ہے. زندگی میں ہاتھ پاؤں کا ہونا ضروری نہیں ہے, سب کچھ ایوری تھنگ از پاسبل, کچھ بھی ہو سکتا ہے اور ہم سب کچھ کر سکتے ہیں. تو ان کے آس پاس جتنے بھی لوگ ہیں, ان کی فیملی ہے, میں ان کو کہوں گی ان کو سپورٹ کریں, ان کو کسی قابل بنائیں, ہمارا معاشرہ اسی طرح سے ترقی کرے گا. اور ہمارے جو موجودہ حکمران ہیں ہمارے شہباز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ, بہت بہت رسپیکٹ کرتی ہوں میں آپ سب کی اور ہمیشہ کرتی رہوں گی. اور میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اب میری جو گریجویشن ہو گئی ہے, میرے بہت سارے مسائل ہیں, تو ایک دفعہ آپ جو ہیں وہ میرے ساتھ میٹنگ کریں. شہباز شریف کو یہ بھی بتا دیں کہ جو آپ نے مجھے پیسے بھیجے تھے مجھے ابھی تک ملے نہیں ہیں, اس بات کو 6 سال ہو گئے ہیں, یہ پیغام بھی دے دیں. جی بالکل. نہیں, آپ خود اپنے منہ سے بولیں. وہ میرے اکاؤنٹ میں پڑے ہوئے ہیں لیکن وہ مجھے ریسیو نہیں ہوتے. کبھی اس کا کوئی ایشو نکل آتا ہے, کبھی کوئی ایشو نکل آتا ہے. میں جب بھی پوچھتی ہوں وہ کہتے ہیں اب آپ کو بینک میں جانا پڑے گا, یہ کرنا پڑے گا, وہ کرنا پڑے گا. سیدھی سی بات ہے. اس کا حل شہباز شریف کو کہ اس کا حل نکالیں, یا تو پیسے واپس اپنے پاس ہی بلا لیں یا آپ کو دے دیں. مجھے پیسے چاہیے بھی نہیں, مجھے پیسے نہیں چاہیے. میرے لیے کچھ ایسا کریں, میں انڈیپینڈنٹ ہو جاؤں. میں بار بار آپ لوگوں کے سامنے یہ اس طرح نہ بولوں کہ آپ مجھ سے ملیں, یہ کریں, وہ کریں. ایک ہی بار اگر آپ لوگوں نے ہمارے جیسے لوگوں کے لیے کچھ کرنا ہے, آپ اقتدار میں بیٹھے ہیں, آپ سب کچھ ممکن ہے آپ کے لیے. بالکل ایسے ہی ہے. یہ نہیں کہ وہ کوئی بھیک میں نوکری مانگ رہی ہے, وہ اس قابل ہے, اس نے BS انگلش کی ہے, تو اس کی قابلیت کی بنا پر اگر اسے نوکری دی جاتی ہے تو ہیڈس آف. لیکن شہباز شریف صاحب, آپ کو پتہ ہے حکومتیں جو آتی ہیں دعوے بڑے کے بڑے, 7 لاکھ 6 سالوں میں ریسیو نہیں ہوئے, ہو سکتا ہے کہ 7 سال پورے ہو جائیں, ہو سکتا ہے, چانسز ہے کہ مل جائیں. یا تو شہباز شریف صاحب سے میں خود درخواست کرتا ہوں, یا تو وہ پیسے واپس بلا لیں, منگوا لیں اپنے اکاؤنٹ میں, کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کو اس کی ضرورت ہو. یا اگر آپ نے کرن کے لیے بھیجے تھے تو کرن تک تو پہنچنے چاہیے تھی. اجازت دیں مجھے, اللہ حافظ.